Today we'll discuss about the sources of overhead in a parallel programs کہ ہمارے پاس جو ہے جب ہم parallel programs کے کو ڈیفائن کریں گے یا آپ ان کو ڈیولپ کریں گے تو اس صورت میں کچھ اوور ہیڈز جو ہیں وہ جنریٹ ہوا کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو پرفارمنس کے اوپر جو ہے وہ امپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کو ہم نے اس ٹاپک کے اندر دیکھنا ہے. آبجیکٹیو جو ہم اچیو کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ایگزیکیوشن اوور ہیڈس کو انٹروڈیوس کرنے کے قابل ہو جائیں، ٹھیک ہے، ڈیفائن کر سکیں، اور جو بھی سورسز ہیں جو پیرلل پروگرامس کے اندر اوور ہیڈ بنتے ہیں بنیادی طور کے اوپر آپ ان کو ڈیفائن کر سکیں. اب یہاں پہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ سورسز آف اوور ہیڈ ان پیرلل پروگرامس، تو آپ کے پاس کیا ہے کہ اگر آپ کا ایک سوال آتا ہے کہ آپ نے ایک یونی پروسیسر مشین کے اوپر جو ہے آپ نے ایک ٹاسک پرفارم کیا ہے، تو اگر میں پروسیسرز کو ڈبل کر دوں تو اس صورت میں کیا ہونا ہے کہ آپ کی پرفارمنس جو ہے وہ بھی کیا ہو جانی چاہیے، ڈبل ہونی چاہیے، کہ آپ کا جو رن ٹائم جو ہے وہ پہلے کے مقابلے میں ڈبل فاسٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ کویشچن آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ اف آئی یوز ٹو پروسیسرز شوڈ ناٹ مائی پروگرام رن ٹوائس ایز فاسٹ، کہ اگر میں دو پروسیسر یوز کرتا ہوں تو میرا بڑا obvious ہے کہ آپ کے پاس جب آپ نے اسی پروسیسر کا ایک ریپلیکا ایک اور لگا دیا تو ذہن میں تو آتا ہے کہ بھائی اب میرے پاس دو ہیں، اور جو کام ایک کا سپوز کر لیں 30 منٹ میں کر رہا تھا تو اب دو کو جو ہے وہ 15 منٹ میں کرنا چاہیے. جو ہم جنرل میتھ کے اندر کے سیدھے ہوتا ہے کہ جی ایک مزدور ہے، وہ ایک کام جو ہے وہ 1 گھنٹے میں کرتا ہے، تو دو مزدور مل کے کتنے میں کریں گے، وہ 30 منٹس میں کر لیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ اس قسم کی جب آپ کی جب ہم لاجک استعمال کرتے ہیں تو اس صورت میں جب ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں تو اس کا آنسر اب کیا ہوگا. ٹھیک ہے، اگر ہم سوچیں تو کیا ڈبل کرنے سے آپ کے پاس جو ہے وہ پرفارمنس ڈبل ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. اس کی ریزن کیا ہے کہ جب آپ کے پاس جو ہے بہت سارے ایسے اوور ہیڈز ہیں، دیکھیں وہاں پہ تو یہ تھا کہ ایک ہی ہے، آپ نے ایک کو پورے کا پورا ٹاسک دے دیا، پورے کا پورا ڈیٹا اس کے پاس موجود ہے، سیٹ آف انسٹرکشنز اس کے پاس موجود ہیں، اس نے جو ایگزیکیوٹ کرنا ہے سیکوینشلی ان کے اوپر ایگزیکیوٹ کر دے گا اور پرفارمنس دے دے گا. اس نے کسی اور کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کرنا، کسی اور کے ساتھ سنک نہیں کرنا. ٹھیک ہے، اب جب آپ کے پاس دو کو لگا دیا تو دو کے لگانے کا مطلب کیا ہوا کہ اب انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرنا ہے، سنک بھی کرنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ کمیونیکیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی کمیونیکیشن کی وجہ سے آپ کے پاس جو ہے وہ اور ہو سکتا ہے کہ سم ٹائمز ایک ٹاسک جو ہے جو ایک پرفارم کر رہا ہے اس کی آؤٹ پٹ دوسرے کی ریکوائرڈ ہو اپنی ایز این ان پٹ، تو اٹ مینس کہ اب وہ کیا کر رہا ہے، ویٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا آنسر ہمارے پاس کیا ہے، نو. A number of overheads including wasted computation, communication, idling and contention cause degradation in the performance. ہم نے مختلف پریویس ٹاپکس کے اندر ڈسکس بھی کیا ہوا ہے کہ سپوز کر لیں شیئرڈ ریسورسز ہیں، شیئرڈ میموری ہے، شیئرڈ میموری کو ایکسیس کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو ایک اگر اس کو ایکسیس کر رہا ہے تو دوسرا کیا کر رہا ہے، ویٹ کر رہا ہے. اٹ مینس کہ وہ کس اسٹیٹ میں چلا گیا، آئیڈل اسٹیٹ میں چلا گیا. ٹھیک ہے، آپ کے پاس دو ریسورسز کو ایک ریسورس ہے جس کو دونوں نے ایکسیس کرنا ہے، ایک ایکسیس کر رہا ہے دوسرا، اب یہ ریس کنڈیشن کنٹینشن آپ کے پاس آ رہی ہے، جتنا آپ ان کو ایڈ کرتے چلے جائیں گے یہ کنڈیشنز زیادہ ہوتی چلی جائیں گی، تو آپ کے پاس آٹومیٹیکلی وہ چیز جو ہے اس کا پرفارمنس ڈیگریڈ ہو جائے گی. دوسری، جیسے ڈسٹریبیوٹیڈ سسٹمز کے اندر کی بات کرتے ہیں، ہم پریویسلی بہت دفعہ ڈسکس کر بیٹھے ہیں کہ جیسے ہی وہ آپ کمیونیکیشن میں آتے ہیں اور ڈسٹریبیوٹیڈ انوائرمنٹ کے اندر آتے ہیں، نو ڈاؤٹ پیرلل انوائرمنٹ کے اندر بھی کمیونیکیشن اوور ہیڈز موجود ہوا کرتے ہیں، لیکن ڈسٹریبیوٹیڈ کی اس لیے بات کر رہا ہوں کہ وہاں پہ جو کمیونیکیشن چینلز ہیں یا کمیونیکیشن میکانزم ہوا کرتا ہے وہ ڈفرینٹ ہوا کرتا ہے، وہ بہت ویری کر رہا ہوتا ہے. اتنی ڈائیورس ٹائپ کی کمیونیکیشن ماڈلز ڈفرینٹ ڈیوائسز اڈاپٹ کر رہی ہوتی ہیں کہ وہ ہر ایک کی پرفارمنس جو ہے وہ اس کی کمیونیکیشن چینل کے اوپر بھی ڈپینڈنٹ ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بنیادی طور کے اوپر اس کے اوپر امپیکٹ کر رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک سمپل سا ہے کہ اگر آپ اس کو ڈبل کر دیں تو وہ ڈبل نہیں ہوگی. بہت سارے ایسے فیکٹرز ہوا کرتے ہیں جو پرفارمنس کے اوپر امپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کچھ مینیجریل ٹاسک بھی ہوا کرتے ہیں، وہ بھی آپ کے پاس کیا آ جاتے ہیں، اوور ہیڈ کی فارم میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے،
اب یہاں پہ اگر آپ یہاں یہ ڈائیگرام کے اندر دیکھیں تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا کہ ایک ایگزیکیوشن پروفائل ہے آپ کے پاس ایک ہائپوتھیٹیکل پیرلل پروگرام کی، جو 8 پروسیسنگ ایلیمنٹس کے اوپر جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے، ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے۔ P0 to P7 آپ کے پاس جو ہے وہ 8 پروسیسنگ ایلیمنٹس ہیں آپ کے پاس۔ اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو اسینشل یا ایکسیس کمپیوٹیشن ہے آپ کے پاس، انٹر پروسیسر کمیونیکیشن آپ کے پاس، جو دو پروسیسز ایک دوسرے کے ساتھ پروسیسز کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، اور ایک آئیڈلنگ ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے۔ اب یہ کچھ گرے ایریاز ہے آپ کے پاس ہیں، جو بلیک ہے اس میں تو وہ پروسیسنگ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جو گرے ایریاز ہیں اس میں پروسیسرز آپس میں کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو وائٹ ایریاز ہیں وہ بنیادی طور کے اوپر کیا ہے، اس کی آئیڈلنگ سٹیٹ ہے، کہ آپ کے پاس وہ پروسیسر جو ہے وہ کسی وجہ سے، اب ہو سکتا ہے کہ میموری سے وہ ڈیٹا لوڈ کر رہا ہے، اس کے لیے ویٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ میموری ایکسیس obviously ایک سلور پورشن ہے، وہاں سے کیشے تک اور رجسٹر تک لاتے ہوئے وہ جو ٹائم گیپ ہے اس کے اندر پروسیسنگ ایلیمنٹس ہو سکتا ہے کہ آئیڈل اسٹیٹ کے اندر پروسیسرز آپس میں کمیونیکیٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ جیسے ہم نے پریویس سلائیڈ کے اندر ڈسکس کیا، تو یہ وہ پورشن ہے جو بنیادی طور کے اوپر جو ہے وہ اوور ہیڈ جنریٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس پروفائل کے اندر اگر ہم دیکھیں، دس پروفائل انڈیکیٹس ٹائمز اسپینٹ performing computation both essential and excess communication and idling، کہ جو آپ کی پروسیسرز کے درمیان میں کمیونیکیشن ہے اور جو اس کا آئیڈلنگ اسٹیٹ ہے، یہ بنیادی طور کے اوپر اس کو شو کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارا کچھ مل کے بنیادی طور کے اوپر آپ کو آؤٹ پٹ جنریٹ ہوتی ہے۔ تو جتنا زیادہ آئیڈلنگ ٹائم ہوگا، جتنا زیادہ آپ کی یہ انٹر پروسیس کمیونیکیشن ہو جائے گی، تو اس صورت میں اس کا اوور ہیڈ جو ہے وہ اسی لحاظ سے آپ کے پاس کیا ہو جائے گا، انکریز یا ڈیکریز ہو جائے گا، وہ وائس ورسا آپ کے پاس، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کے پاس انٹر پروسیس انسٹرکشنز ہیں، یہ آپ کے پاس کیا آ جائے گی، وہ اوور ہیڈز میں آ جاتے ہیں، کہ پروسیسرز ورکنگ آن اینی نان ٹریویل پیرلل پرابلم ول نیڈ ٹو ٹاک ٹو ایچ ادر۔ اب یہ جو ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن ہے، یہ وہ ٹاسک کے کو پرفارم کرنے کے درمیان میں آپس کی کمیونیکیشن ہے، ایک سنک آپ کر رہے ہیں، یہ آپ کے پاس کیا ہو جائے گا، وہ اوور ہیڈ آپ کے پاس آ جائے گا۔ آئیڈلنگ آپ کے پاس جو ہے، یعنی آپ کے لیے وہ پروسیسر جو ہے، یا آپ کے جو پروسیسنگ ایلیمنٹ ہے، یا آپ کی جو پروسیسنگ نوڈ ہے، کمپیوٹنگ نوڈ ہے، وہ کسی ایک وجہ سے بھی وہ ویٹ کر رہی ہے، آئیڈل ہے، یوزفل ٹاسک پرفارم نہیں کر رہی۔ پروسیسز میں آئیڈل بیکاز آف لوڈ امبیلنس، کہ اگر لوڈ، اور یہ ٹرمز ہم نے ڈسکس کی ہوئی ہیں کہ لوڈ بیلنسنگ جو ہے وہ ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے پیرلل کمپیوٹنگ اور ڈسٹریبیوٹیڈ انوائرمنٹ کے اندر آپ کی پرفارمنس کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے۔ یا آپ کے پاس سنکرونائزیشن ایشوز ہیں، جن کی وجہ سے کہ وہ سنک جو ہے وہ پراپرلی نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے ایک کو کیا کرنا پڑ رہا ہے، ویٹ کرنا پڑ رہا ہے۔ یا سیریل کمپوننٹ ہے، کہ کچھ کمپوننٹس ایسے ہیں جن کو پیرللائز کیا ہی نہیں جا سکتا، تو اس کی سیریل ایگزیکیوشن آپ کے پاس آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کے پاس جو ہے کچھ تو پھر آپ کے پاس یہ ہے کہ جو ایکسیس کمپیوٹیشن ہے، اب یہاں پہ آپ کے پاس جو ہے اس میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ the difference in computation performed by the parallel program and the best serial program is the excess computation overhead incurred by the parallel program۔ اب جو سیریل آپ کے پاس پروگرامز ہیں ان میں، اور جو پیرلل جو پروگرامز ہیں جو پیرللی ایگزیکیوٹ ہو رہے ہیں، اس میں یہ ایکسیس کمپیوٹیشن اوور ہیڈ ہے جو ان کے درمیان میں ڈفرینس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ سیریل ورژن کے اندر نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا، دس از کمپیوٹیشن ناٹ پرفارم بائی دا سیریل ورژن، کہ سیریل ورژن میں نہیں آتی۔ تو اس کی وجہ سے جب آپ ریسورسز ڈبل بھی کرتے ہیں تو یہ ایک اوور ہیڈ تو آلریڈی موجود ہوا کرتا ہے جو اس کو اس کی پرفارمنس کو ڈبل نہیں کرتا، بہتر ضرور کرتا ہے، لیکن جو آپ کا ایک
تھیوریٹیکلی آپ ایک کنسیپٹ کرتے ہیں کہ جی ڈبل کر دیں ریسورسز تو ڈبل ہو جائے گا، تو وہ نہیں آپ کے پاس ہوتا. دس مائٹ بی بیکاز دا سیریل الگوریدم از ڈیفیکلٹ ٹو پیرالائز آر دیٹ سم کمپیوٹیشنز آر ریپیٹیڈ اکراس پروسیسز ٹو مینیمائز کمیونیکیشن. ٹھیک ہے، یہ آپ کے پاس جو ہے وہ کچھ اوور ہیڈس کے فیکٹرز تھے جن کو ہم نے ڈسکس کیا. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہوئے ہم جو ہے وہ فردر کچھ چیزوں کو ایکسپلور کریں گے.